امیجن کرے کہ رات کے 2 بج رہے ہیں، ایک شخص فٹ پاتھ پہ سو رہا ہے، شہر خاموش ہے، ہوا بھی رکی ہوئی ہے، اور اچانک ایک ایسا سایہ آتا ہے، آہستہ آہستہ بغیر آواز کیے، اور پھر ایک زوردار ضرب، اور اس شخص کو ہمیشہ کے لیے سلایا جاتا ہے۔ دوستو، یہ کہانی ہے ممبئی کی 1965، اور یہ سایہ تھا رامن راگھو، جس نے 41 سے زیادہ لوگوں کو قتل کیا اور پوری ممبئی کو سالوں تک خوف میں مبتلا رکھا۔ دوستو، رامن راگھو کا اصل نام ایک پہیلی ہے۔ وہ تامل ناڈو سے تعلق رکھتا تھا، لیکن ممبئی میں آ کر بس گیا۔ اس کے کئی جھوٹے نام تھے: انا، ویلوسوامی، سندھی تالوئی، تمبی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کا اصل خاندان کہاں سے ہے۔ بچپن کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ملتے۔ وہ لمبا تھا، مضبوط جسم کا مالک، لیکن وہ خود بے گھر تھا، فٹ پاتھ پر سوتا، کچرے میں کھانا تلاش کرتا تھا۔ وہی لوگ جو اس کے جیسے تھے، وہی اس کا شکار بنتے۔ اس نے کبھی نوکری نہیں کی، کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں تھا۔ ایک بار ڈاکی کے جرم میں 5 سال جیل میں کاٹی، لیکن جیل سے نکلنے کے بعد وہ اور بھی خطرناک ہو گیا۔ پولیس کے فائلوں میں اس کا نام پہلے سے موجود تھا، مگر کسی نے سوچا نہیں کہ یہ شخص ایک دن پورے شہر کو خوف میں ڈبو دے گا۔ سال 1965 ممبئی کے مشرقی علاقوں میں عجیب واقعات شروع ہوئے۔ فٹ پاتھ پر سونے والے لوگ جو سارے غریب مزدور تھے، لیکن جب وہ صبح اٹھتے تو ان کے پڑوسی مردہ پائے جاتے، سر پر کسی باری چیز سے ضرب اور خون سے لتڑا چہرہ۔ تقریباً 19 لوگ اسی حملے کا شکار ہوئے، جن میں سے 9 موقع پر ہی مر گئے۔ مرنے والوں میں مرد بھی تھے، عورتیں بھی، اور بچے بھی نہیں بخشے گئے۔ قاتل رات کے اندھیرے میں آتا، اپنا کام کرتا اور پھر غائب ہو جاتا تھا۔ کوئی گواہ نہیں، کوئی سراغ نہیں۔ پولیس بھی پریشان ہو گئی تھی، یہ کون ہے، کیوں مار رہا ہے اور کہاں سے آتا ہے۔ ممبئی میں اس ٹائم میں لوگوں میں افواہیں پھیل گئی کہ قاتل بلی یا طوطے کی شکل بدل سکتا ہے۔ کوئی کہتا تھا وہ بھوت ہے، تو کوئی کہتا تھا کہ وہ انسان ہی نہیں۔ ممبئی کی گلیاں رات کو ویران ہو گئی، لوگ دروازے بند کر کے سوتے تھے اور کھڑکیاں تک بند رکھتے۔ راگھو کو پکڑنے کے لیے تقریباً 2000 پولیس اہلکار گشت پر لگائے، لیکن پھر بھی قاتل نہیں ملا۔ دوستو، رامن راگھو کا ہتھیار بہت سادہ تھا، ایک بینٹ آئرن راڈ۔ وہ رات کے گہرے اندھیرے میں نکلتا، اپنا شکار چنتا اور اس کا شکار ہوتا تھا کوئی سویا ہوا بے گھر انسان، اور بغیر کسی آواز کے اس کے سر پر پوری طاقت سے وار کرتا۔ شکار کو ہوش بھی نہ آتا، ایک ضرب کافی تھی۔ اس کے بعد وہ چھوٹی موٹی چیزیں چرا لیتا۔ یہ چوری پیسوں کے لیے نہیں تھی، یہ چیزیں اس کے لیے ایک یادگار تھی۔ وہ اگلے دن ان چیزوں کو استعمال کرتا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ اس کا کوئی مخصوص شکار نہیں تھا، بس غریب بے سہارا اکیلا انسان اسی کو ڈھونڈتا اور اسے مارتا۔ انویسٹیگیٹنگ آفیسر رماکانت کلکرنی نے لکھا، ان قتلوں کی کوئی وجہ نہیں تھی، یہ بالکل موٹیو لیس تھے۔ پولیس نے 1966 میں رامن راگھو کو گرفتار کیا، مگر کوئی ثبوت نہیں تھا، اور پھر اسے دوبارہ چھوڑ دیا گیا۔ ممبئی نے سکھ کا سانس لیا اور سوچا شاید خطرہ ٹل گیا ہے، لیکن 1968 میں وہ واپس آ گیا۔ اب کے بار ممبئی کے مغربی علاقوں میں، اور پھر سے اس نے اپنے واردات شروع کیے۔ ایک بار پھر وہی طریقہ، وہی ہتھیار، وہی رات کا وقت، سوئے ہوئے لوگوں کے سروں پر ضربے۔ اب تک وہ 41 قتل کر چکا تھا۔ پورا شہر ایک بار پھر سہم گیا، اور نیوز پیپر میں سرخیاں تھی، رات کو باہر مت نکلو۔ دوستو، اس کے بعد لوگ گروہوں میں سونے لگے اور اپنی حفاظت خود کرتے تھے، باری باری پہرا دیتے۔ پولیس پر بھی دباؤ حد سے بڑھ گیا، اور انہوں نے ایک نوجوان آفیسر رماکانت کلکرنی کو آگے کیا۔ رماکانت کلکرنی اس وقت ڈپٹی کمشنر آف پولیس تھے۔ اس نے پرانی فائلیں نکالی، 1965 کے کیسز دیکھے، اور اسے یقین ہو گیا یہ وہی شخص ہے جو 1966 میں چھوٹ گیا تھا۔ اس نے پورے شہر میں 2000 پولیس اہلکاروں کا جال بچھایا۔ رامن راگھو کی تصویر نیوز پیپر میں چھپے اور اس کی فوٹو ہر افسر کی جیب میں رکھی گئی۔ اب صرف ایک ہی غلطی کافی تھی۔ 27 اگست 1960 کا دن، سب انسپیکٹر ایلیکس فیالو ایک بس سٹاپ پہ کھڑے تھے، اور پھر انہوں نے ایک لمبے مضبوط آدمی کو دیکھا۔ اس نے بلو شرٹ اور خاکی کلر کی شارٹس پہنے تھے، اور وہ ایک گیلی چھتری اٹھائی چل رہا تھا۔ سب انسپیکٹر فیالو نے سوچا کہ ساؤتھ ممبئی میں تو آج بارش بھی نہیں ہے، تو یہ چھتری گیلی کیوں ہے؟ انہوں نے اس آدمی کو روکا اور پوچھا، کہاں سے آ رہے ہو؟ اور پھر اس نے جواب دیا، ملاڈ سے۔ دوستوں، ملاڈ میں کچھ دن پہلے ہی ایک درزی کا قتل ہوا تھا۔ فیالو نے اس کی تلاشی لی۔ اس کے پاس چشمہ تھا جو اسی درزی کا تھا، اور کپڑوں پر خون کے دھبے بھی تھے۔ سب انسپیکٹر فیالو نے اپنی جیب سے تصویر نکالی اور تصویر سے چہرہ ملایا۔ فیالو شوق ہو گیا کیونکہ یہ وہی شخص تھا۔
जिसको पुलिस सुबह शाम ढूंढ रही थी। उसने रामन राघव को फौरन गिरफ्तार कर लिया। रामन राघव के फिंगरप्रिंट्स ले लिए गए और ये कंफर्म हुआ कि ये वही शख्स है। पुलिस ने रामन राघव से पूछगछ शुरू की। पहले तो वो खामोश रहा, कोई जवाब नहीं दिया, और फिर पुलिस ने एक अजीब हरबा आजमाया। पुलिस ने उसे बिरयानी दी और ऑयल मसाज भी किया और फिर उसे आराम से बिठाया और पूछा। दोस्तों, रामन राघव उसके बाद बोलने लगा और उसने डिटेल से बताया कि उसने लोगों को किस रात, कहा और कैसे मारा। उसने तकरीबन 41 कत्लों का एतराफ़ किया और फिर वो पुलिस को शहर भर में घुमाने ले गया और वो छतरी में छुपी लोहे का मेटल भी निकाल कर दिया जो इसका असल हथियार था। हर जगह पर बयान का मेल खाता सबूत मिला। दोस्तों, पुलिस हैरान थी कि ये शख्स कितना ठंडा है, न कोई अफसोस, न खौफ, न कोई नदामत। 13 अगस्त 1969 को रामन राघव को सजाए मौत सुनाई गई, लेकिन साइकाट्रिस्ट ने जब जांच की तो पता चला कि वो पैरानाइड स्किज़ोफ्रेनिया का शिकार था, एक ऐसी बीमारी जिसमें इंसान को डिलूजन्स और हेलुसिनेशंस होते हैं। 4 अगस्त 1987 को अदालत ने राघव को सजाए मौत कम करके उम्र कैद कर दी गई और उसे पुणे यरवदा जेल में भेज दिया गया। 7 अप्रैल 1995 को किडनी फेलियर की वजह से राघव के हॉस्पिटल में मौत हो गई। दोस्तों, राघव की कहानी सिर्फ एक कातिल की नहीं, ये कहानी हमें याद दिलाती है कि अगर जहनी बीमारी का इलाज न हो तो इंसान किस हद तक गिर सकता है। आज भी मुंबई की गलियों में वो साया याद किया जाता है और फिर 2016 में इस पर एक फिल्म भी बनी जिसका नाम है रामन राघव 2.0, जिसकी वजह से ये कहानी और भी फेमस हो गई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।